السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ لفتہ جامع الرشید سے ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات مفتیان کرام سے معلوم کریں گے جو ہمارے ناظرین نے دنیا بھر سے ہم سے پوچھے ہیں۔ آپ بھی اگر مزید کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج JTR میڈیا ہاؤس پر آئیے، وہاں پر آج کے پروگرام کی ٹرانسمیشن میں کمنٹس بار میں آئیے، وہاں پہ اپنا مسئلہ تحریر کیجئے۔ انشاءاللہ مفتیان کرام کا یہ پینل اس کا جواب دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد صاحب سے یہ سوال ہے۔ عمران بلوچ صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ضرورت کی چیز مستحق کے زکوٰۃ کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے اسلام آباد سے حماد پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے طلاق کے لفظ استعمال کرتا ہے، کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ نیت طلاق کی ہے ہی نہیں؟ دیکھیے حماد صاحب، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ چاہے وہ ڈرانے کی نیت سے دی جائے اور چاہے عام حالات میں دی جائے، چاہے سنجیدگی سے دی جائے یا مذاق کر کے دی جائے، بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جو یہاں لفظ لکھا ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دھمکی کے طور پہ استعمال کیا ہو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق، تو یہ مشروط ہو جائے گی، کنڈیشنل ہو جائے گی، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو اس کے ساتھ طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، اگر تنجیزاً دی ہے تو اس سے طلاق ہو جائے گی۔ یعنی تنجیزاً کا مطلب ہے کہ بغیر کسی شرط کے صاف صاف الفاظ میں طلاق دی ہے، لیکن نیت دھمکانے کی ہے تو اس نیت سے فرق نہیں پڑے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال بلوچستان سے مفتی عابد شاہ صاحب سے امیر معاویہ صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں تشہد کے وقت ایک آدمی پہنچتا ہے اور امام کے ساتھ جماعت میں مل جاتا ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھے گا یا جمعے کی؟ کسی بھی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد وہی نماز پوری کرتا ہے۔ تو جمعے کی نماز میں بھی یہی اصول جاری ہوتا ہے، اگر کوئی سلام سے پہلے امام سے مل جاتا ہے تو وہ جمعے کی نماز ہی اس کو پوری کرنی چاہیے، ظہر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کو جمعے کی نماز مل گئی ہے۔ جی، یہ سوال بنت عبد القیوم نے بہت اہم پوچھا ہے اور مفتی محمد صاحب سے، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہوں اور ان سے خلا لینا چاہتی ہوں، میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ شرعی عذر ہے، شوہر سے خلا لے سکتی ہوں؟ صرف ناپسند کرنے کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کرنا تو بالکل درست نہیں ہے۔ طلاق وہ اقبح المباحات ہے، یعنی انتہائی قبیح چیز ہے۔ تو جب ایک نکاح کے بندھن میں دونوں بندھ گئے ہیں تو اب نباہ کی کوشش کرنی چاہیے، اور شوہر کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کوئی فرد نہیں ہوتا دنیا میں کہ جو خامیوں ہی سے بھرا ہوا اور اس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ تو شوہر کو اگر بیوی پسند نہیں ہے تو اسے بھی اس کی خوبیاں سوچنی چاہیے، اس کی جو اچھی صفات ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور باقاعدہ اس کے جو اچھے پہلو ہیں ان پر غور کر کے اس کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی بتکلف کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو اسے بھی اپنی شوہر کی اچھی صفات کو سوچنا چاہیے اور باقاعدہ سنجیدگی سے اس پر غور کر کے اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ناپسند کرنے کی وجہ سے خلو کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے اس بنا پر خلو کا مقدمہ دائر کیا عدالت میں اور عدالت نے خلو کی ڈگری جاری کر دی تو شرعاً وہ معتبر نہیں ہوگی،
اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ دستور اسی شوہر کی بیوی رہے گی۔ تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز ناپسند کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے، تو اس لیے بیوی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کے ساتھ زندگی مقدر کی تھی، اور نکاح میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا یہ ایک تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں بندھ گئی ہوں، تو اب مجھے اسی کو اپنا شوہر، اپنا بہت بڑا محسن اور اپنا ایک محبوب سمجھنا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ غور کرے گی تو انشاءاللہ اس کو محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ جی، اگلا سوال کینیا سے تنویر صاحب نے پوچھا ہے کہ 1 سال کی بچی ہے، اس کی پیدائش کے موقع پر کچھ سونا وغیرہ تحفے میں بچی کو دیا گیا، تو کیا اس کی زکوٰۃ اس کے والد صاحب کو دینا ہوگی؟ کس پر زکوٰۃ آئے گی؟ مفتی فیصل احمد صاحب۔ دیکھیں 1 سال کی بچی کو سونا ملا ہے تو نابالغ بچی ہے اور اس کی ملکیت میں سونا ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ بالغ پر زکوٰۃ آتی ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں آتی، لہٰذا جب تک اس کی بلوغت نہیں ہوگی تب تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور والد پر اس وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہے کہ والد کی ملکیت میں نہیں۔ جی، اگلا سوال راولپنڈی سے سجدہ تلاوت سے متعلق پوچھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ صاد کے اندر وخر راکعا و اناب کے موقع پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ پھر اگلی بات یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے اگلی آیت حسن مآب پر سجدہ کرنا ہوگا؟ اگر حسن مآب والی آیت پر سجدہ کرنا ہے تو اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سورہ صاد میں جو سجدہ ہے اس سے متعلق 2 جگہ روایت کا اختلاف ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ سجدہ لازم ہی نہیں ہے، لیکن راجح مسلک جس کو ائمہ احناف نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ چنانچہ نسائی شریف میں ایک روایت ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ آپ نے سورہ صاد میں اس جگہ سجدہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کے کیا تھا اور ہم اس کو بطور شکر کے کریں گے، تو یہ اس وجہ سے یہ سجدہ بھی واجب ہے۔ اور اس میں مقام سجدہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی اختلاف روایت ہے، لیکن جمہور مفسرین اور ائمہ احناف نے پہلی جو آیت ہے خر راکعا و اناب، جو آیت نمبر 24 ہے، اس پر سجدے کو راجح قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اختلاف روایت سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی اگلی آیت حسن مآب پہ سجدہ کرے گا تو چونکہ یہ چھوٹی آیت ہے اور آیت سجدہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی آیت پڑھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا دوسری آیت پر سجدہ کرنا، اس طرح سے دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ جی، اور اگلا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ احناف کے نزدیک یہ واجب چھوٹ گیا ہے اور اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا اور گناہ ہوگا اس سجدے کو۔ جی جی صحیح۔ جی، اگلا سوال ایبٹ آباد سے نعمان حمید صاحب نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کے ختم کے موقع پر جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو اگر جشن ختم القرآن کا عنوان دیا جائے تو یہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر جشن کا لفظ ایسی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کافی ہلا گلا ہوتا ہے، شور و غوغا ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں مخلوط اجتماع ہوتا ہے، بعض اوقات موسیقی اور گانے جیسی خرافات بھی ہوتی ہیں، تو ختم قرآن کی مقدس تقریب کے لیے جشن کا لفظ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، اس کے لیے تقریب ختم قرآن کا لفظ مناسب ہے۔ یہ سوال بنیر سے عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ رہن رکھی گئی چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، رہن جو ہے وہ مرتہن یعنی جس شخص کے پاس یہ رہن رکھوایا گیا ہے اس کے پاس بطور امانت کے ہوتا ہے، اور اس کو اس کے استعمال کرنے کی اور اس سے نفع اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرتہن کی اجازت سے اور اس کے قبضے کے بعد راہن یعنی جس نے رکھوایا ہے وہ استعمال کر لے، کیونکہ اسی کی چیز ہے، اس کی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن مرتہن کے لیے اس کا کسی قسم کا استعمال جو ہے جائز نہیں۔ جی،
ابو احمد صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص مسبوق تھا، اس نے دوسرے قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ جی نہیں، اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ مسبوق آدمی جس کی ایک آدھ رکعت رہ گئی ہو تو اس کے لیے نماز پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ امام کے آخری قاعدے میں اس کو کئی اختیارات حاصل ہیں۔ تشہد پوری کرنے کے بعد اس کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ درود شریف آخر تک پڑھے، یہ اختیار بھی ہے کہ وہ خاموش بیٹھا رہے، اور سب سے بہتر جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تشہد کا تکرار کرے، یعنی بار بار تشہد پڑھے۔ لیکن بار بار تشہد پڑھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ التحیات سے آخر تک سارا پڑھے، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہی فقرہ جو ہے وہ بار بار دہراتا رہے، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے۔ جی، یہ سوال کراچی سے آسن محسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے ڈش انٹینا لگایا تھا لیکن بعد میں اس سے توبہ کر لی اور اب اسے بیچنا چاہتا ہے، تو کیا وہ بیچ سکتا ہے اور اس کی قیمت لے سکتا ہے؟ ڈش انٹینا لگایا تھا پھر توبہ کر لی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہم اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ باقی جہاں تک اسے بیچنے کی بات ہے تو چونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ڈش انٹینا لگا کر جو ٹی وی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے وہ ناجائز امور میں زیادہ ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کا استعمال جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، اصل تو وہ ایک ذریعہ ابلاغ ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر استعمال اس کا ناجائز امور کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بیچنا مناسب نہیں ہے، چاہے تو پڑا رہے اور چاہے آپ اسے ضائع کر دیں۔ بلکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے سب کے سامنے آگ لگائی جائے یا توڑا جائے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور اس کی رغبت ہو کہ ہم ایک گناہ سے توبہ کریں، اور اس تبلیغ کی نیت سے اگر ایسا کچھ کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کو کسی کو بیچنا مناسب نہیں ہے۔ جی، یہ سوال کراچی سے عقیل صاحب نے پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائل سافٹ ویئرز کے ذریعے سے سمت قبلہ جو ہے متعین کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، موبائل سافٹ ویئر جو ہے یہ اس میں سمت قبلہ کے حوالے سے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں جو کہ زاویہ بتاتے ہیں، یعنی اتنے زاویے پر قبلہ موجود ہے، تو اس سے تو زاویہ پتہ چلے گا لیکن سمت پتہ نہیں چلے گی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کمپاس کے تھرو جو ہے وہ ایک سمت بھی بتاتے ہیں۔ تو موبائل کے ذریعے سے جو سمت پتہ چلتی ہے اس میں ایک تو کیلیبریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی موبائل کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ عام طور پہ موبائل جب حرکت کرتا ہے تو وہ کچھ بہتر بتاتا ہے، اگر ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر کے معلوم کریں تو وہ صحیح سمت نہیں دے پاتا، تو لہذا اس میں بہرحال غلطی کا امکان رہتا ہے۔ تو رستے میں اگر کبھی نماز پڑھنی ہے سفر کے دوران تو اس کی تو گنجائش ہے کہ اس کے ذریعے سے نماز پڑھ لی جائے، لیکن اگر کسی مسجد کا قبلہ رکھنا ہو تو وہ ماہرین فن سے رکھوانا چاہیے، اسی طرح یعنی کمپاس سے یا موبائل کے سافٹ ویئر کے ذریعے سے نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال شیرزادہ صاحب نے شانگلہ سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں امام 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، مقتدی 5 مرتبہ تسبیح پڑھے، تو اس سے مقتدی کی نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جی نہیں، اس سے مقتدی کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مقتدی کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر امام فارغ ہو گیا، امام ابھی مصروف ہے سجدے میں یا رکوع میں اور اس کو موقع مل گیا ہے تو یہ تسبیحات پڑھتا رہے، اور جتنا زیادہ پڑھ سکے تو یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کراچی سے ابو معاذ صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ فرض کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے یا سنتوں کے بعد پڑھنا بہتر ہے؟ فرض نماز کے فوراً بعد مختصر دعا جو حدیث میں منقول ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام، تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ غرض مختصر دعا کرنی چاہیے، اور جو تسبیحات ہیں وہ سنن اور نوافل سے فارغ ہو کر پڑھنی چاہیے۔ جمہور فقہائے احناف کا یہی مسلک ہے، انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے،
البتہ اگر کوئی فرض نماز کے فوراً بعد تسبیحات پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل اور سنن سے فارغ ہونے کے بعد تسبیحات پڑھے اور طویل دعا مانگے، فرضوں کے بعد مختصر دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنا ہی بیٹھتے تھے فرض نماز کے بعد جس میں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام کہا جا سکے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد اتنے جلدی اٹھ جاتے تھے کہ جیسے گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کا عام معمول وہ فرض کے بعد بہت مختصر دعا اور ذکر کرنے کا تھا، اور طویل تسبیحات اور دعا وہ نوافل اور سنن سے فارغ ہونے کے بعد کی جاتی تھی۔ جی، اگلا سوال نماز جمعہ سے متعلق پوچھا ہے شیرزادہ صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی بستی ہے، اس میں 5 مساجد ہیں، بستی میں تقریباً 300 بالغ مرد ہیں، اور ضروریات زندگی کی تقریباً تمام اشیاء اسی بستی میں دستیاب ہیں، تو ایسی بستی میں جمعہ فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کے اندر یا تو مصر ہو یعنی شہر ہو یا بڑی بستی ہو تو وہاں پر جمعہ کی گنجائش ہے، وہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گاؤں ہے یا چھوٹی بستی ہے اس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے جو معلومات دی ہیں ان میں بڑا ابہام سا ہے۔ ایک تو انہوں نے خود لکھ دیا کہ بڑی بستی ہے، لیکن 300 بالغ مرد ہیں، اس 300 بالغ مرد کا مطلب 150 خاندان زیادہ، تو افراد بہت یعنی خاندان بہت کم ہیں تعداد کے لحاظ سے، اگرچہ افراد پہ مدار نہیں ہوتا لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ بستی بہت بڑی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ضروریات زندگی وہاں پہ دستیاب ہو جاتی ہیں، تو ضروریات زندگی دستیاب ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دکان ہے جس سے چھوٹا موٹا سامان مل جاتا ہے، راشن کی چیزیں مل جاتی ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہر گاؤں میں بھی ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر بڑا بازار ہو جہاں پر تقریباً ہر قسم کی ہر نوع کی چیزیں دستیاب ہوں، وہاں پر بڑا ہاسپٹل ہو، اور اسی طرح کچھ حکومتی ادارے ہوں، اس گاؤں کی ایک الگ شناخت ہو، تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بستی ہے۔ تو بظاہر جو انہوں نے معلومات دی اس کی روشنی میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس بستی میں جمعہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اگر مزید معلومات دیں تو پھر غور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال چکوال سے اداس ملک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے؟ جی، جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز تو ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر چونکہ یہ ایک ناپسندیدہ حالت ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی جتنا جلد سے جلد غسل کر کے پاک ہو سکے تو پاک ہو جانا چاہیے، اور اگر کبھی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں وہ کم از کم وضو کر لینا چاہیے، اور وضو کرنے کے بعد کھانا پینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہاشمی صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تراویح میں امام صاحب نے 2 رکعت کے بعد مکمل کھڑے ہو گئے، اور تراویح کی 2 رکعت کے بعد جیسے کھڑے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ہی انہیں لقمہ دیا گیا اور وہ بیٹھ گئے، اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر لقمہ نہیں ملا اور وہ کھڑے رہے اور 4 رکعتیں پوری کر لیتے ہیں یا یاد آنے پر بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کی صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر امام 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بجائے قعدہ کرنے کے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ بیٹھ جائے اور اس پہلے قعدے کو مکمل کر کے 2 رکعت پوری کرے، اور اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ لیکن اگر وہ کھڑے ہی رہتے ہیں اور دیر کے بعد یاد آتا ہے تو پھر بھی ان کو بیٹھ جانا چاہیے، اور بیٹھنے کے بعد قعدہ پورا کر کے 2 رکعت پوری کرنی چاہیے، آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ ان کی یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں اور 2 رکعت کے بعد انہوں نے قعدہ بھی نہیں کیا تھا اور وہ تیسری چوتھی رکعت پڑھ کر مکمل کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کی پہلی، اور اس صورت میں بھی سجدہ سہو ان کو کرنا ہوگا، تو سجدہ سہو اگر وہ کر لیں گے تو یہ پہلی 2 رکعتیں ان کی نفل ہو جائیں گی اور دوسری 2 رکعتیں ان کی تراویح کی شمار ہوں گی، پہلی 2 رکعتیں تراویح کی شمار نہیں ہوں گی۔ تو اس صورت میں پھر پہلی 2 رکعتوں میں جو قرآن کریم انہوں نے پڑھا ہے یہ بھی دہرانا پڑے گا،
اور وہ 2 رکعتیں بھی گویا نئے سرے سے پڑھنا پڑیں گی، وہ تراویح کی نہیں ہوئی۔ اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے، یہ اسامہ نذیر صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فوریکس کی تجارت حلال ہے؟ کیونکہ فوریکس ایبریویشن ہے فورن ایکسچینج کا، تو غیر ملکی کرنسی کا خریدنا عام پیسے کے بازار سے یہ تو جائز ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، لیکن جو فوریکس ٹریڈنگ ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے اندر غیر ملکی کرنسی کا لین دین بھی ہوتا ہے اور مختلف کوموڈیٹیز کا بھی لین دین ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے حقیقت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے ہیں تو آپ 1000 کے بجائے 10,000 تک بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے 10,000 ٹرانزیکشن کی اور ریٹ بڑھ گئے تو آپ کو نفع ہو جائے گا 10,000 پہ، اور اگر ریٹ گر گئے تو آپ کو 10,000 پہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر اصل مال بہت دفعہ موجود ہی نہیں ہوتا اور اس کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں غیر یقینی صورتحال پر اپنی ٹرانزیکشن کو رکھا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سٹے میں داخل ہو جاتا ہے اور جوئے کے ذریعے سے بھی پیسہ اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس میں اس قسم کی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، لہٰذا فوریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے۔ لیکن کسی کو اشتباہ نہ لگے کہ فوریکس ٹریڈنگ اور عام منی ایکسچینج ایک ہی چیز ہے، منی ایکسچینج الگ چیز ہے اور فوریکس ٹریڈنگ الگ چیز ہے۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے سامعین ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ بھی اگر اس سوال و جواب کے نشست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے فیس بک پیج JTR میڈیا ہاؤس پر آئیے اور آج کی ٹرانسمیشن کے نیچے کمنٹس بار میں اپنے سوالات تحریر کیجئے۔ انشاءاللہ مفتیان کرام کا یہ پینل آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب دے گا۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ فرقہ وارانہ سوالات، اختلافی مسائل، اسی طرح سیاسی مسائل کے جوابات اس فورم پر نہیں دیے جاتے۔ اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے مالاکنڈ سے محمد علی صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب بھائی ایک ساتھ رہتے اور کھاتے اور پیتے ہیں، تو کیا اس صورتحال میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کیونکہ وہ بھائی مستحق ہے؟ فی نفسی ہی ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دینا اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو تو یہ جائز ہے، البتہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ان کے اخراجات، ان کا رہن کھانا پینا اخراجات وغیرہ ایک ساتھ نہ ہوں۔ تو اگر یہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کے اخراجات مشترک ہیں تو ایسی صورت میں اس بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ جی، اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے سرگودا سے محمد شفیق صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرسی پر جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ کس صورت میں جائز ہوتا ہے؟ کرسی پر نماز پڑھنے کا رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ معمولی آزار سے کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اتنے معمولی عذر سے کہ بیٹھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو اس تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ قیام اگر کوئی کر سکتا ہے اور رکوع سجدہ کر سکتا ہے اور تھوڑی سی مشقت اس کو اگرچہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے قیام بھی فرض ہے، رکوع سجدہ بھی فرض ہے، اس کی بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً معذور ہے، قیام نہیں کر سکتا، اگر وہ قیام کرے گا تو اس کو شدید تکلیف ہوگی، یا اس کو جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے وہ بڑھ جائے گی، یا مدت اس کی طویل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور اشارے سے رکوع سجدہ کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قیام پر قادر نہیں ہے، رکوع سجدہ وہ کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور رکوع سجدہ وہ رکوع تو اشارے سے ہی ہوگا، جیسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکے گا، اور سجدہ وہ پراپر زمین پر کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو قیام پر بھی قادر نہیں ہے اور رکوع سجدے پر بھی معمول کے مطابق جیسے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ رکوع نہیں کر سکتا وہ، تو اس کے لیے پھر گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع سجدہ کرتا رہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی قیام پر تو قادر ہے لیکن وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں پھر اس پر قیام لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں فقہا کی دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے قیام بھی ضروری نہیں رہتا، قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ قیام مستقل فرض ہے، سجدہ مستقل فرض ہے، تو لہٰذا فرض جو ہے وہ دوسرے فرض پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آدمی سجدے پر قادر نہیں ہے لیکن قیام پر قادر ہے تو اسے قیام کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی آدمی قیام پر قادر ہے تو اسے قیام کرنا چاہیے، اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو وہ پھر رکوع اگر معمول کے مطابق کر سکتا ہے تو رکوع کرے، اور اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر پھر سجدے اشارے سے کر لے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی نشست کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سوال کراچی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں فرمایا۔ انہوں نے نفلی اعتکاف سے متعلق یہ مسئلہ پوچھا ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے، اور عموماً خواتین کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں 3 دن کا اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں، یا مرد حضرات ہیں وہ کچھ خاص دنوں مثلا 21، 22، 23، 24، 25 5 دن کا اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آخری عشرے میں اس طرح کا اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی سنت اعتکاف کرنا چاہے تو اس کی تو یہی صورت ہے کہ پورا عشرہ اعتکاف کیا جائے، لیکن جہاں تک نفلی اعتکاف کا تعلق ہے تو وہ اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ 10 دن پورے ہوں، وہ چند دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی کام ہے، عذر ہے، اس کی وجہ سے وہ 21، 22، 23، 24، 25 کو اعتکاف بیٹھتا ہے اور اس کے بعد نہیں بیٹھتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین بھی اس طریقے سے چند دن کے لیے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں آخری عشرے میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اسی کے ساتھ ہماری سوال و جواب کی آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج JTR میڈیا ہاؤس پر لاگ ان ہو کر آج کی ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں آ کے آپ بھی مزید شرعی مسائل کے حل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر اپنا سوال تحریر کیجئے، اردو کی بورڈ استعمال کیجئے، اپنا نام اور اپنا علاقہ لکھنا ہرگز نہ بھولیے۔ تو انشاءاللہ اسی نشست میں مفتیان کرام آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب ارشاد فرمائیں گے۔ بس اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ کوئی بھی فرقہ وارانہ نوعیت کا اختلافی مسئلہ یا سیاسی اختلافات پر مبنی مسئلہ ہرگز نہ پوچھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔